اے دل ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ موہت کے پاس ملیحہ کے گھر کا ایڈریس تو ہے نہیں، ایک فون نمبر ملا ہے پڑوس کے گھر سے، اور وہ اسی پر فون کر کر کے ملیحہ کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے کہ اگر 10 منٹ کے اندر تم مجھے ملنے نہ آئی تو میں تمہارے سسرال پہنچ جاؤں گا اور پھر نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ پہلے تو ملیحہ خوف زدہ ہوتی ہے، اس کی بات سن کر ڈر جاتی ہے کہ اگر وہ واقعی آ گیا تو وہ کیا کرے گی۔ پھر سوچتی ہے کہ موہت اتنا اچھا نہیں کہ وہ 10 منٹ انتظار کرے گا، اسے اگر میرے سسرال کا پتہ ہوتا تو وہ فوری طور پر پہنچ جاتا، اور اسی بات کی وجہ سے وہ موہت کی فون کال کو اگنور کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر اسے موہت کے نمبر کو بلاک کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ بہت سی غلطیاں ہیں ڈرامے میں جو مجھے لگتا ہے کہ نیچرل نہیں لگ رہی۔ اگر عام زندگی میں دیکھیں تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے تو بیوی اپنے شوہر سے بات کو کلیئر کرتی ہے۔ ملیحہ کے پاس بہت سے موقع آئے جب وہ روحام کو حقیقت بتا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ پھر بار بار موہت کی کال آ رہی ہے، اسے بلاک کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی ایسا نہیں کیا۔ اس کے کردار کو لکھتے ہوئے رائٹر نے بہت جھول کر دیا ہے، کیونکہ ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ کوشش کر رہی ہے اپنے رشتے کو بچانے کی۔ موہت سے ملنے تو نہیں جاتی، لیکن یہاں گھر پر رہ کر وہ مہمانوں کو اٹینڈ کرتی ہے، ایک اچھی بہو بن کر سب کا خیال کرتی ہے، اور جب روحام گھر واپس آتے ہیں تو کوشش کرتی ہے کہ ان کے سامنے اپنی حقیقت بتا سکے، سچ بتا سکے، اور وہ واقعی سچ بتاتی ہے کہ میں آپ کو شادی سے پہلے سچ بتانا چاہتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے مال میں آپ سے کہا تھا کہ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، لیکن پھر جب امی سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا آپ کو کچھ بتانے سے۔ امی کو لگتا تھا کوئی بھی مرد اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی ہونے والی بیوی کی زندگی میں اس سے پہلے بھی کوئی اور شخص تھا۔ روحام جو بڑے غور سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا، لیکن اسے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں آتا۔ کہانی تو بہت اچھی سوچ رکھی تھی تم نے۔ روحام کی بے یقینی ملیحہ کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے بیٹھی سوچ رہی ہے کس طرح یقین دلائی روحام کو، یہاں تک کہ روحام پھر سے رات کو اسے چھوڑ کر دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا ہے، اور ملیحہ ساری رات ڈرتی رہی۔ باہر آئی طوفان سے زیادہ بڑا طوفان تو اس کی زندگی میں آ چکا ہے موہت کی وجہ سے۔ وہیں موہت جو انتظار کرتا رہا ملیحہ کا، اور جب وہ نہیں آئی تو غصے میں گھر واپس آتا ہے، سارا غصہ اپنی ماں پر نکالتا ہے کہ آپ تو شروع سے چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ میری زندگی میں شامل ہو، منائے خوشیاں جا چکی ہیں وہ میری زندگی سے۔ یہاں پر موہت کی ماں کو لگتا ہے کہ ملیحہ نے یہ سب جان بوجھ کر موہت کو بتایا ہے، اس لیے اسے ہی کوستی ہوئے کہتی ہیں یہ زہر تمہارے دماغ میں اسی لڑکی نے بھرا ہے نا، ورنہ تمہاری اتنی جرت نہیں تھی اپنی ماں کے سامنے اس طرح بولنے کی۔ خیر موہت تو اتنا ناراض ہوگا اپنی ماں سے کہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ جب وہ اس کا بیگ پکڑ لیتی ہیں، اس کی منتیں کرتی ہیں، موہت کو لگتا ہے کہ وہ اب دوبارہ کبھی ملیحہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہیں ملیحہ تو بس اپنا گھر بچانے کی کوششوں میں ہے۔ روحام آہستہ آہستہ اس پر یقین کرنے بھی لگا، تو ایک وقت آئے گا جب موہت اور روحام کا سامنا ہوگا، اور وہ پھر سے ملیحہ کے شوہر کو بھڑکائے گا کہ وہ صرف مجھ سے محبت کرتی ہے، چھوڑ دو اسے، طلاق دے دو، مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ۔ موہت ایک بار پھر سے روحام کو بدگمان کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور روحام ملیحہ کو اس کے گھر واپس بھجوا دے گا۔ وہیں دوسری طرف ثنا کی زندگی میں کافی مشکلات چل رہی ہیں۔ ثنا کی ماں اسے ملنا چاہتی ہے، اس کو فون کالز کر رہی ہیں لیکن وہ نہیں اٹھا رہی۔ پریشان ہو کر اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں تو حاکم علی نواز کے حاکم علی شاہ غصے سے کہتے ہیں کہ جب تک وہ کبیر کے ساتھ اپنے معاملات درست نہیں کر لیتی ہم اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ وہیں کبیر نے تو اسے اچھے سے دبا کر رکھا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرے اپنے باپ کے گھر تو واپس نہیں جا سکتی، اس لیے ہر طرح کے ظلم ڈھا رہا ہے، اور ثنا کو اس کی بات ماننی پڑ رہی ہے۔ وہ کبیر کی زبردستی کرنے پر اس کے ساتھ پارٹی میں جاتی ہے، جہاں پر کبیر زبردستی سے ڈرنک دیتا ہے پینے کے لیے، خود تو وہ نشے میں تھا ہی، لیکن ثنا جب انکار کرتی ہے تو وہ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک گھونٹ تو بھرو۔ وہ کبیر کو پیچھے دھکیلتی ہے جس سے گلاس ٹوٹتا ہے، اور کبیر غصے میں اتنے لوگوں کے درمیان ثنا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا اسے گھر لے جا کر چلاتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے کہ سب کے سامنے تم مجھے دھکا دے کر ذلیل کرو گی، آج سے اس گھر کے دروازے تمہارے لیے بند۔
वो सना को घर के बाहर ही छोड़कर खुद अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब सना तो अपने बाप के घर भी नहीं जा सकती, ऊपर से कबीर की फुप्पो भी घर पर मौजूद नहीं जो इसको समझा सकें और सना को अंदर ले जा सकें। इसीलिए वो सारी रात वहीं बाहर ही गुजार देगी और जब कबीर का नशा उतरेगा तो खोल देगा दरवाजे। वैसे बहुत बुरा लग रहा है सना के लिए, इसके बाप ने पैसे के लालच में आकर अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इतनी जायदाद, इतना रुपया पैसा पाऊँ कब्र में, क्या कब्र में साथ लेकर जाएंगे? पैसे की हवस, दौलत, जायदाद की हवस और से और की हवस इंसान को इंसान से हैवान बना देती है। फिर ना कोई जज्बात रहती है ना दिल में और ना कोई एहसासात। बेटी इकलौती है लेकिन इसे भी कैश कराने से बाज नहीं आए, ये कहकर कि ये सब कुछ मैं इसी के लिए तो कर रहा हूँ।